الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ تمام شرکائے مجلس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 اکتوبر کا دن یادگار دن ہے۔ آج کے دن کو یوم ہدایت کے طور پر ہم سب الحمدللہ الکریم منا رہے ہیں، کیونکہ آج سے تقریباً 56 سال پہلے 10 اکتوبر 1964 جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب بوقت تہجد اللہ رب العزت نے اہل فیصل آباد کو نور ہدایت عطا کرنے کے لیے ہدایت رسول جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اس لیے آپ کے چاہنے والے اس دن کو شکرانے کے طور پر یوم ہدایت کے عنوان سے منا رہے ہیں، اور تا قیامت انشاءاللہ الکریم اس عظیم نعمت کے ملنے پر بارگاہ الہی میں ہدیہ تشکر پیش کرتے رہیں گے۔ اس پر خود رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے 30ویں پارے میں کہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ میرے بندو اور بالخصوص ایمان والو، تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی نعمت عطا ہو، جو بھی انعام عطا ہو اس دنیا میں رہتے ہوئے، تو اس نعمت کی تحدیث کرتے رہا کرو۔ اور تحدیث نعمت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نعمت کا ذکر کرتے رہا کرو، بہت اعلیٰ الفاظ میں، بہت اعلیٰ یادوں میں اس کا ذکر کرتے رہا کرو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں اس نعمت کے ملنے کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میری نعمت ملنے پر اگر تم اس کا ذکر کرتے رہو گے، تحدیث نعمت کرتے رہو گے، میرا شکر کرتے رہو گے، تو پھر اس نعمت کی برکتوں سے میں ہمیشہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہوں گا، اور اس نعمت کی برکتوں کو ہمیشہ میں بڑھاتا رہوں گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو ہم اللہ کا بہت بڑا انعام سمجھتے ہیں، بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں، اور اس کے ملنے پر اس کی تحدیث کے لیے اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور آج کے دن ان کے سب چاہنے والے اور ہم سب مل کر اس نعمت کے ملنے پر اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ نعمت کس طرح سے ہے، اللہ رب العزت کا انعام کس طرح سے ہے؟ تو اس میں پہلی بات یہ کہ اس کشتہ رسول، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، جہاں اللہ رب العزت نے بہت سی باتوں میں تاجدار کائنات، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں مماثلت نصیب فرمائی، یعنی آپ کے پوری زندگی کے اخلاق و کردار کو دیکھا جائے، بچپن سے لے کے وصال تک کی گھڑیوں میں آپ کے اخلاق اور کردار کو دیکھا جائے، آپ کا لائف سٹائل دیکھا جائے، آپ کا بول چال دیکھا جائے، آپ کی عبادات کو دیکھا جائے، آپ کے معاملات کو دیکھا جائے، ہر صورت میں
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذات طیبہ سے اور حضور کے اخلاق اور کردار کے ساتھ آپ کو مماثلت نصیب ہوئی، اور بچپن سے لے کے ان کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا سے جو باتیں ان کے بارے میں سنی، اور بھائیوں سے جو باتیں سنی، اور ارد گرد کے دوست احباب سے جو باتیں سنی، تو پتہ چلا کہ یہ ہستی تو وہ ہستی ہے جس کے بارے میں یہ کہنا اور ماننا بیجا نہیں کہ وہ پیدائشی ولی ہے، اللہ رب العزت کی ولایت پر پیدا ہونے سے فائز ہے، اور پوری زندگی ان کا کردار جو ہے وہ لاریب ہے۔ اور میں ان کی رفیقہ حیات ہونے کے ناطے اکثر یہ گواہی دیا کرتی ہوں ان کے کردار کی، کہ میں نے الحمدللہ الکریم 26 سال اپنی زندگی کے ان کے ساتھ گزارے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام میرے لیے کہ میں نے اتنے سال ان کی خدمت میں، ان کے قدموں میں گزارے ہیں، اور خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں نے 26 سال میں ان کی زبان سے ایک جھوٹ بھی نہیں سنا، اور ان کے کردار میں کوئی ایسی بات 26 سال میں نے نہیں دیکھی کہ جس پر خلق خدا میں سے کسی کو بھی کوئی شکوہ ہو سکے، خلق خدا میں سے کسی کو بھی کوئی دکھ پہنچا ہو۔ ان کی زبان سے، ان کے ہاتھ سے، ان کے کسی بھی اشارے سے، رب کی قسم میں نے اتنے سالوں میں ہر بندے کو ان سے خوش دیکھا ہے، اور یہی اخلاق ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ قرآن کی تفسیر بن کر زندگی گزارنے والا وہ اللہ کی نعمت ہوتا ہے، وہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، اور اللہ کے انعام کی بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ خود ہی صرف قرآن نہیں بن جاتا، اس کا اپنا کردار ہی صاف ستھرا اور پاکیزہ نہیں ہوتا، بلکہ جو اس کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں، اس کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو رب کی قسم وہ بھی سارے کے سارے اس کے اخلاق میں رنگ جاتے ہیں، وہ بھی سب کے سب اس کے اخلاق میں رنگ جاتے ہیں۔ تو سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعمت، اللہ کا انعام ہونے کی پہلی دلیل یہ کہ وہ اپنے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقی عالیہ کا ایک رنگ تھے۔ اللہ صفات کے ساتھ ایک نسبت اور حضور کی سنت مطہرہ کا فیض ہے کہ حضور علیہ السلام کا رنگ جو چڑھا ہے دوسروں پر، وہ ہلکا کبھی نہیں ہوا بلکہ بڑھتا چلا گیا۔ تو حضور سیدی قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وصال فرمانے کے بعد بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کا رنگ جن پر چڑھا وہ کم نہیں ہوا، ان کے چھپ جانے سے کم نہیں ہوا، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوا، اور بہت سارے ان کے چاہنے والوں کو دیکھا، ان کے پاس بیٹھنے والوں کو دیکھا کہ انہوں نے رو رو کے سیدی کے کردار کو اپنایا، اور اللہ پاک سے دعائیں کرتے ہیں ہر گھڑی کہ اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت رسول جیسا بنا دے، ہمیں بھی قبلہ شاہ صاحب جیسا بنا دے۔ تو وہ انعام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو خود بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ نظر آئے اور دوسروں کو بھی اس رنگ میں رنگتا جائے۔ اور پھر دوسری مماثلت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کے ساتھ کہ جیسے حضور علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا اور دنیا سے وصال فرما جانا، اس کے لیے اللہ پاک نے ایک ہی دن مقرر فرمایا، ایک ہی ٹائم مقرر فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا بھی، حضور کی بعثت مبارکہ بھی پیر کے دن سحری کے وقت، اور حضور علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرمانا بھی پیر کے دن۔ یہ سنت حضور کی ہو گئی کہ جس دن میں حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں اسی دن میں حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، پردہ فرما رہے ہیں۔ اب حضور سیدی قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا جائے تو آپ کی
दुनिया में तशरीफ़ आवरी और दुनिया से रुखसती यानी दुनिया से पर्दा फरमाना और ज़ाहिरी विसाल फरमाना, इसमें भी इसी तरह कि आपकी पैदाइश हुई है तो 10 अक्टूबर 1964 जुमा और हफ्ता की दरमियानी शब बवक्त तहज्जुद आपका नूर जो था वो सैयद जाहिद अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर में उतरा, आपकी पैदाइश हुई। और जब विसाल हुआ है हमारे ही हाथों में, तो वो भी जुमा और हफ्ता की दरमियानी शब तहज्जुद का वक्त था। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि क़िबला शाह साहब की पूरी ज़िंदगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से कितनी मुताबिकत रखती थी, और इतनी मुताबिकत हर किसी को नसीब नहीं होती। ऐसे सदियों में पैदा होते हैं, कोई एक पैदा होता है, सदियों में कोई एक या दो पैदा होते हैं कि जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के साथ इतनी मुताबिकत हो। तो ये उसी का फैज़ कि अल्लाह ताला ने आपकी पैदाइश और विसाल में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुतहरा को अल्लाह पाक ने अता किया। और ये पहली वजह कि हम आपको अल्लाह का इनाम क्यों समझते हैं। फिर दूसरी वजह कि अल्लाह पाक ने जब इंसान को पैदा फरमाया है तो पैदा फरमाने के एक बहुत बड़ा मकसद अता किया, हर इंसान को एक मकसद अता किया। और वो मकसद क्या है? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदूनी, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को फ़कत अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। हमारे पैदा किए जाने का और कोई मकसद नहीं, मकसद फ़कत अल्लाह की बंदगी है, यानी अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी इस सूरत में किया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत की जाए, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर अमल करते हुए पूरी ज़िंदगी गुजारी जाए। तो फिर जिस हस्ती ने इस दुनिया में रहते हुए इस मकसद को पूरा कर दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून की तफसीर बनकर अपने पैदा होने के मकसद को पूरा कर दिया, तो खुदा की कसम वो अल्लाह का इनाम है। मकसद यही कि अल्लाह को राज़ी कर लिया। और राज़ी करने के लिए सिर्फ इबादत नहीं होती, सिर्फ नमाज रोज़ा हज और ज़कात नहीं होते, ये तो एक सवाब हासिल करने के वसीले अल्लाह पाक ने अता फरमाए। अल्लाह को राज़ी करने का मकसद जो है अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत, वो तो 24 घंटे अदा होती है। और वो किस तरह से अदा होती है? मुख्तसरन ये कि हर लम्हा अल्लाह की मर्ज़ी से गुजारा जाए, ऐसी ज़िंदगी गुजारी जाए कि अल्लाह भी हमसे राज़ी और अल्लाह की मखलूक भी पूरी की पूरी हमसे राज़ी। जब खल्क़े खुदा को हमने राज़ी कर लिया, यानी इबादत पर ही सिर्फ इक्तिफा नहीं किया, नमाजें ही नहीं पढ़ी, सिर्फ रोज़े ही नहीं रखे, और हर साल हज कर कर के हाज ही नहीं बने, और उम्रों की कसरतें नहीं करते रहे, बल्कि मामलात, और याद रखें कि मामलात का दर्जा इबादत से बहुत अफजल है, और मामलात आला अखलाक और आला किरदार के साथ तय पाते हैं, जिनका दर्जा इबादत से अफजल हो जाता है। तो अपने किरदार को आला रखा, अपने अखलाक को आला रखा, और अल्लाह की मखलूक में से किसी एक को भी ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, इसको इबादत कहते हैं। और अल्लाह की मखलूक के दुख सुख बांटने में हर लम्हा पेश पेश रहे, और इस हद तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमा दिया कि जिन्होंने ज़िंदगी का मकसद पूरा किया उनकी एक सिफ़त ये है, उनकी एक खूबी ये है कि वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि वो हमेशा दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं। हाय हाय, कभी खुद को दूसरों पे तरजीह नहीं देते। खुद भूख लगी है, सख्त भूख लगी है,
سارے دن کے بھوکے ہیں، 2 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں، مگر کوئی بھوکا نظر آ گیا تو اپنے حصے کا اٹھا کے اس کو دے دیا اور کہا کہ یہ میرے سے زیادہ حقدار ہے۔ اپنی ذات پر، اپنی ذات کی طرف کبھی نہیں دیکھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے مجھے بھی اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے بھی اس چیز کی ضرورت ہے، نہیں، دوسروں کو دیکھا کہ اس کی یہ ضرورت ہے تو یہ پوری ہو گئی، اس کی یہ ضرورت ہے تو یہ پوری ہو گئی، دوسروں کی ضروریات پوری کرنے میں زندگی گزار دی اور اپنی ذات کی طرف کبھی نہیں دیکھا۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بھی ان بندوں کی خوبی ہے جو اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں، اس دنیا میں آنے کے بعد زندگی کا مقصد پورا کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور خدا کی قسم ہم نے قبلہ سیدی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے اندر اس بات کو مولا علی کی سنت میں، بی بی فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہما کی سنت میں، اہل بیت اطہار کی سنت میں 100% ان کو ادا کرتے دیکھا۔ کبھی انہوں نے اپنی ذات کو نہیں دیکھا، ہمیشہ دیکھا تو دوسروں کی ضروریات کو دیکھا۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو 2 چیزیں اس کے لیے ہدایت کا وسیلہ ہے، ایک میرا قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت، یعنی قرآن سے محبت اور اہل بیت اطہار سے محبت، یہ ہدایت ہے۔ تو حضور قبلہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو اسم بامسمہ نظر آتے ہیں، 100% اسم بامسمہ نظر آتے ہیں کہ نام ہدایت رسول ہے تو قرآن کا دامن بھی اتنی مضبوطی سے تھام رکھا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی قرآن سے باہر نہیں ہے، شریعت سے باہر نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن ملنے کا مقصد کیا ہے، آپ کی زبان سے سنا ہم نے اور بہت سو نے سنا کہ قرآن ہمیں صرف عبادت کے لیے نہیں ملا، قرآن ہمیں صرف ثواب کے لیے نہیں ملا، اس کا سٹارٹ پڑھ کے دیکھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے ملا ہے۔ تو ہدایت رسول نے اس قرآن سے ہدایت لینے کے لیے جو راستہ دیا وہ کیا؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے عبادت للمتقین نہیں فرمایا قرآن عطا کر کے، فرمایا کہ ھدی للمتقین۔ اس قرآن کے ملنے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے، اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو متقی ہوتا ہے، جو ظاہر و باطن پاک اور صاف اور ستھرا ہوتا ہے۔ تو ہدایت کا مطلب سمجھاتے ہوئے آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہدایت کا مطلب ہے کہ ایک مومن کے مزاج کا قرآن بن جانا، قرآن کا مزاج میں اتر جانا، قرآن کا فطرت میں اتر جانا، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ تو جس کی فطرت میں قرآن اتر گیا، جس کا مزاج قرآن بن گیا، تو اس نے قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ اور الذین یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت کرنے کا حق ادا کرنے والوں میں اس کا نام شامل ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام کے ارشاد عالی کے مطابق کہ ہدایت 2 چیزوں میں نصیب ہوتی ہے، قرآن اور دوسرے اہل بیت اطہار۔ تو ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو قرآن ان کے مزاج میں اترا ہوا، قرآن ان کے مزاج میں اترا ہوا، قرآن ان کی فطرت میں اترا ہوا۔ جب ان کو بولتا ہوا سنتے ہیں سننے والے، سننے والوں نے سنا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ قرآن کی عملی تفسیر نظر آتے ہیں، ان کا بولنا بھی قرآن ہے، ان کا معاملات طے کرنا بھی قرآن ہے، ان کا دوسروں سے ملنا بھی قرآن ہے، چلنا پھرنا بھی قرآن ہے، سونا جاگنا بھی قرآن ہے، یعنی ان کی فطرت میں قرآن اترا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر اہل بیت اطہار کی محبت، بھی میں نے عرض کر دیا کہ پوری زندگی گزری ہے تو مولا علی کی محبت میں، پوری زندگی گزری ہے 5 تن پاک کی محبت میں۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت ہے، یہ بھی
تقوی کا راستہ ہے، یہ بھی ہدایت کا راستہ ہے۔ تو اپنے نام پر پورا اترنے والا ہدایت رسول اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اور پھر آپ نے اس سارے اعلیٰ اخلاق کو اور ان محبتوں کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اور یہ بھی اللہ کا انعام ہونے کی ایک دلیل ہے کہ اس نور کو ہزاروں تک بانٹا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور سب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہدایت رسول دنیا سے چھپ گیا، مگر ہزاروں ہدایت رسول دنیا کو دے گیا، ہزاروں ہدایت رسول دنیا کو دے گیا۔ ان کے بیٹے چمکتے ہوئے ستارے جدھر بھی نظر آتے ہیں دیکھنے والے فوراً جان جاتے ہیں کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ کوئی عام سٹوڈنٹ نہیں ہے۔ اور گواہی دیتے ہیں جنہوں نے حضور سیدی کو دیکھا اور ملے، فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی عام سٹوڈنٹ نہیں ہے، یہ تو ہدایت رسول کا بیٹا لگتا ہے، یہ تو سیدی ہدایت رسول کا بیٹا لگتا ہے۔ تو ایسا رنگ دنیا کو چڑھا گئے، اور یہ بھی اللہ پاک قرآن میں ہی بیان فرماتا ہے کہ یہ بھی قرآن کا رنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ میرے وہ بندے بھی ہیں ہدایت یافتہ بندے کہ ہم نے ان کو اپنا نور عطا کر دیا، تو اب وہ اس نور کو دنیا میں بانٹ رہے ہیں، اس نور کو دنیا میں بانٹ رہے ہیں، اس نور کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے ہدایت رسول۔ اور پھر اس حقیقت سے بھی کسی کو انکار نہیں، جو فیصل آباد کے رہنے والے ہیں یا پورے پاکستان کے رہنے والے ہیں، کہ ایک وقت تھا کہ شہر فیصل آباد میں بد عقیدگی کا دورہ تھا۔ پھر اللہ پاک نے ایک ایسی ہستی کو بھیجا جنہوں نے احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دے کر، قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کی تعلیم دے کر اس بد عقیدگی کی فضا کو تبدیل کیا۔ اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شہر فیصل آباد میں ہر طرف درود و سلام کی آوازیں گونجنے لگی، فضائیں درود و سلام سے سج گئی، اور ہر طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگنے لگے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس عظیم ہستی کو آج بھی لوگ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور آپ کی یہ شان ہے، آپ کا یہ کارنامہ ہے کہ آپ نے اپنے شاگردوں کی ایک بڑی جماعت تیار کر کے نہ صرف فیصل آباد بلکہ پورے ملک میں پھیلا دی، بلکہ ملک سے باہر بھی کئی ممالک میں پھیلا دی، جن کی محنت کا ثمر آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ فیصل آباد کی سرزمین پر محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پروردہ ستارے، بلکہ سورج کہیں گے ان کو، حضرت مفتی محمد امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پیر و مرشد، اور سید زاہد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے باقی کلاس فیلوز بہت بڑے بڑے علماء کرام، جن کو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحبت میں پروان چڑھایا، تو انہوں نے فیصل آباد کی فضاؤں کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ اور فیصل آباد کے اندر عشق رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کس طرح سے روشن ہوئی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سورج اور چاند کیسے چمکے کہ ہر طرف درود و سلام کی صدائیں بلند ہونے لگی، حتیٰ کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ مژدہ جاں فضا ملا کہ فیصل آباد والے سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ درود و سلام فیصل آباد سے حضور کو پہنچتا ہے،
اور ایک بار حضور علیہ السلام نے خواب میں تشریف لا کر یہ بھی مژدہ جاں فضا عطا فرمایا کہ فیصل آباد میں موجود میرے تمام غلاموں کو میرا سلام کہہ دے، میرا سلام پہنچا دے۔ تو یہ کس کا صدقہ تھا؟ یہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صدقہ۔ لیکن ان کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پھر ایک شر پسند عناصر کا گروہ اٹھا، اور انہوں نے کیا کیا کہ سادہ لوح مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ اپنا من پسند اور اپنی مرضی سے الفاظ گھڑ کے اس کا سہارا لیا، معنی کو بدل کے، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس بیان کرنا ہوتی اس میں سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے اور گھٹانے کی کوشش کرتے، اور کہیں ایک آیت کے اندر، ایک آیت کے 2 حصے ہیں، ایک حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں، تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ اتنی آیت کو پکڑ کے اس کا شور مچا دیتے اور 7 کا حصہ چھوڑ دیتے کہ اس میں تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کا مقام بندگی دکھایا تاکہ حضور کو کوئی خدا نہ سمجھ لے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ لیا، اور دوسرا حصہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اللہ پاک خود بیان فرما رہے کہ انما یوحا الیہ، فرق یہ ہے ہوں میں بھی تمہاری طرح اللہ کا بندہ، مگر تمہارے اور میرے اندر فرق کیا ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے، اور وحی کیا ہے؟ یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا وہ نور جو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، وہ وحی ہے، وہ میرے اوپر نازل ہوتی ہے۔ تو جس کے اوپر وہ نور نازل ہوتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نور نہیں، نور ہی نور کو برداشت کر سکتے ہیں، ایک الگ ٹاپک ہے بہت بڑا۔ تو اب ان کی بیماری کیا تھی ان شر پسند عناصر کی کہ وہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت سے دور کرنے کے لیے، حضور کی عظمت کو نعوذ باللہ کروڑ بار نعوذ باللہ کم بیش کرنے کے لیے آدھی آیت کا ترجمہ شور مچا مچا کے بتا رہے ہیں، اور آدھی آیت جس میں حضور علیہ السلام کی شان و عظمت اللہ رب العزت کی زبان اقدس سے واضح ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ پروپیگنڈا چلایا، اور ساتھ ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مولوی جو ہے یہ ضعیف اور من گھڑت قصے کہانیاں سنا کر ان کو حدیث کا نام دے دیتے، اور یہ بھی حدیث ضعیف ہے، یہ بھی حدیث ضعیف ہے، اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں صرف قرآن کا سہارا لینا چاہیے اور قرآن سے مدد لینی چاہیے، اور قرآن کو ہی پڑھ کر ہر چیز معلوم کرنی چاہیے، اور اس طرح وہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی اپنی پسند سے کرتے تھے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو سادہ لوح مسلمان تھے جن کے پاس علم کی بھی کمی تھی اور ایمان بھی ذرا کمزور، وہ پھر ان کا شکار ہونے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دور کرنے میں وہ لوگ کامیاب ہونے لگے۔ تو ایسے حالات میں پھر اللہ پاک نے ایک بار پھر فیصل آباد پہ کرم فرمایا، اور فیصل آباد کے باسیوں کو اس بد عقیدگی سے نکالنے کے لیے اور اس دوسرے حملے سے بچانے کے لیے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے مایا ناز شاگرد پیر سید زاہد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنگن میں 10 اکتوبر 1964 جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب ایک ایسا پھول عطا فرمایا کہ جس پھول نے آ کر عشق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہر سینے تک پہنچانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور سید زاہد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پھول عطا فرمانے کے بعد اللہ پاک نے ان کو یہ توفیق بھی عطا فرمائی کہ اس پھول کو کس طرح سے پروان چڑھانا ہے اور اس کا نام کیا رکھنا ہے۔ ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ ان کا نام رکھنا ہے ہدایت رسول۔ اب یہ سوچنے پر ہم مجبور ہوتے ہیں
کہ جب سید زاہد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور قبلہ سیدی کا یہ نام سوچا ہوگا تو یقیناً ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ الہام ہوا ہوگا اس بیٹے کا نام کیا رکھنا ہے، ہدایت رسول، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت۔ تو آپ نے ان کا نام ہدایت رسول رکھا، اور پھر ان کی تربیت اس نہج پر فرمائی کہ ان کی زندگی کا جو مقصد، جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا کہ قرآن ہی رکھنا ہے دنیا کے سامنے، قرآن کریم کو ہی رکھنا ہے، اور اس دنیا کو بالخصوص شہر فیصل آباد کو، پنجاب کو، یہاں کے مسلمانوں کو، اور جہاں جہاں تک پیغام پہنچے ان سب کو بد عقیدگی کے اس دلدل سے نکالنا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت کے لیے ان کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے اساتذہ کا انتخاب فرمایا، اور خود بھی ان کی تربیت پر اس طرح سے زور دیا کہ ان کی ذات میں قرآن کریم کا فہم حاصل کرنے کی محبت، قرآن پر عمل کرنے کی محبت، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بچپن سے لے کے آخری دم تک آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قرآن کی تفسیر نظر آتا ہے۔ تو اس نہج پر والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تربیت فرمائی، اور جب والد گرامی دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ وقت تھا جب ان کی تربیت کے لیے کسی اعلیٰ اساتذہ کی ضرورت تھی۔ تو پھر والد گرامی تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہدایت رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس مکتب کا انتخاب فرمایا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا، کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں گرتا۔ انہوں نے جس استاد کا انتخاب فرمایا اور جس مکتب کا انتخاب فرمایا وہ کیا تھا؟ وہ مرکز منہاج القرآن، وہ استاد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، وہ رسول نما قائد، وہ عظمت اہل بیت اطہار کا محافظ، وہ عظمت صحابہ کا محافظ، وہ عظمت اولیاء کا محافظ، وہ مجدد رواں صدی، وہ قرآن کا ماہر، وہ حدیث کا ماہر، بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ دنیا کے تمام علوم کا ماہر، وہ استاد چنا، اور اس استاد کی تربیت میں اور اس رسول نما تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر آپ نے قرآنی علوم کا نور لوگوں کے سینوں میں پہنچایا۔ آپ 1992 میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی کے زیر سایہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب اپنے استاد گرامی سے اجازت مانگنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس عظیم استاد نے اپنے قابل فخر بیٹے حضور سید ہدایت رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے یہ الفاظ فرمائے تھے، عرض کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، آپ منہاج القرآن کی وہ سونے کی چڑیا ہو کہ جس کو دینے کے لیے دل تو نہیں کرتا، جس کو جدا کرنے کے لیے اپنے سے دل نہیں کرتا، مگر فیصل آباد کو آپ کی ضرورت ہے، فیصل آباد کو آپ کی ضرورت ہے۔ اب حضور شیخ الاسلام کی نگاہ بھی یہ سمجھ گئی کہ فیصل آباد میں جو فتنہ پردازی ہے، جو شر پسند عناصر
کے پروپیگنڈے ہیں ان کو حل کون کرے گا؟ وہ ہدایت رسول کرے گا۔ تو آپ نے فرما دیا کہ فیصل آباد کو آپ کی ضرورت ہے، اس لیے مجبوری میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ چلے جائیں۔ تو پھر آپ نے 1992 میں واپس آ کر تا دم وصال 29 سال تک یعنی 29 ایئرز عملی میدان میں ہزاروں دروس قرآن کے ذریعے نہ صرف فیصل آباد یا اس کے گرد و نواح بلکہ پنجاب بھر میں ہدایت رسول کا عطا کردہ نور تقسیم فرمایا۔ اور کتنے مقامات پر، یہاں پر میں عرض کر دوں کہ کتنے مقامات پر فیصل آباد کے اندر اور فیصل آباد سے باہر دور دور کے شہروں میں، دور دور کے علاقوں میں پوری رات سفر کرتے تھے صرف درس قرآن کے لیے، اور لوگ پوری رات ان کا درس قرآن سننے کے لیے بیٹھتے تھے کہ جو نور ہدایت رسول سے ہمیں نصیب ہوتا ہے اس کے لیے ہم ایک رات تو کیا جتنی راتیں بھی بیٹھنا پڑے ہم تھکیں گے نہیں۔ تو وہ نور ہدایت تقسیم فرمایا اور اپنے استاد گرامی حضور شیخ الاسلام مجدد رواں صدی مجدد دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے حاصل کیا ہوا وہ فیض، جو فیض مخصوص شاگردوں کو ملا کرتا ہے، کم شاگردوں کو ملا کرتا ہے، ملتا تو سب کو ہے مگر جھولیاں بھرنے کی، اس قدر جھولیاں بھرنے کی استطاعت سب کے پاس نہیں ہوتی۔ اس نور کو، اس فیض کو جہاں تک ہو سکا انہوں نے پہنچایا، اور جہاں جہاں وہ فیض پہنچا خدا کی قسم وہ سینے ہمیشہ کے لیے روشن ہو گئے۔ تو دروس قرآن کے ذریعے ان فتنوں کا خاتمہ فرمایا۔ پھر اللہ کا انعام اس جہت سے بھی کہ اتنا بڑا فتنہ قادیانیت، ختم نبوت کی منکر تحریک، اس فتنے کو رد کرنے کے لیے، اس فتنے کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظتوں کے لیے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے پورے ملک پاکستان کے اندر جائزہ لے کے دیکھ لیں، اور لوگوں نے دیکھا کہ جو کام سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا وہ کسی اور جگہ نظر نہیں آیا، کہ 6 دن کا رد قادیانیت کے نام سے کورس کروایا جس میں دنیا بھر سے علماء کرام کو بلایا گیا، اور اس کورس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کی حفاظت میں، ختم نبوت کی حفاظت میں کامیاب کیا گیا۔ اور یہ کورس اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں اتنا کامیاب ہوا کہ جب ابھی پہلا یا دوسرا کورس کروایا تھا تو اس کے 2-4 دن کے بعد قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کے پاس ہی تھی کہ صبح اٹھے ہیں تو بڑے خوش، ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ تو ویسے بہت کم بولتے تھے، خواب تو کبھی بھی نہیں سناتے تھے اپنا، تو اس دن آپ نے خود فرمایا کہ آج میں نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، بہت پیارا خواب دیکھا۔ میں پیچھے پڑ گئی، میں نے کہا مجھے جلدی بتائیں آپ نے کیا دیکھا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ان کے ماموں جان اس وقت وصال فرما چکے تھے، تو فرمانے لگے کہ میں خواب میں نیچے اپنے دفتر میں گیا ہوں، اپنے کمرے میں، تو وہاں پر عارف ماموں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ شاہ صاحب کا بڑا مزاج چلا کرتا تھا، بہت خوش ہوتے تھے۔ تو عارف ماموں مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے، تو میں نے پوچھا کہ ماموں جی آپ تو اوپر چلے گئے ہیں، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں ایسے ہی آپ لوگوں سے ملنے آیا ہوں۔ تو پھر فرماتے میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں پوچھوں
کہ اوپر کے احوال کیا ہیں. تو میں نے پوچھا کہ مامو جان آپ اوپر چلے گئے ہیں، ذرا اوپر کے احوال تو بتائیں کیا ہیں. تو مامو جان نے مسکرا کے مجھے کہا کہ ہدایت رسول، جو کورس تم نے ابھی کروایا ہے رد قادیانیت، اس کی دھوم آسمانوں میں مچی ہوئی ہے، اس کی دھوم آسمانوں میں مچی ہوئی ہے. تو یہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت اپنا وعدہ پورا فرما رہے تھے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم دنیا میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتے ہو تو میں آسمانوں میں فرشتوں کی محافل میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تمہارا ذکر کرتا ہوں. تو میرے بیٹوں اور بیٹیوں ذرا بتاؤ کہ شاہ صاحب کا ملنا ہمارے لیے کتنا بڑا انعام ہے. اتنا بڑا انعام جن کو ملا ہو، پھر وہ اپنی زندگی نہ سنوار سکے، نہ سنوارے، تو پھر ان کی بدبختی نہیں تو کیا. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں ہدایت رسول ملا. ہدایت رسول کی شکل میں ہدایت رسول ملی، تو اب اس کی قدر ہم نے کیسے کرنی ہے؟ یہ اللہ کا انعام ملا، اس کی قدر کیسے کرنی ہے کہ اپنے بیٹوں اور پیاری بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو کر یہ میں عاجزانہ درخواست کروں گی کہ قبلہ شاہ صاحب نے آپ سب کو اور ہم سب کو جو تعلیم عطا فرمائی ہے اور جس مقصد کے لیے ہمیں تربیت کیا ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگانی ہے. اور یہاں پر میں اپنے بیٹوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ سب کو پتہ ہے کہ شاہ صاحب کا کوئی نسبی بیٹا نہیں ہے. اللہ پاک نے بیٹے سے نہیں نوازا، اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے اور یہ اس کی رضا ہے. اور میں جب بھی ان سے دعا کے لیے عرض کرتی کہ دعا فرما دے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں بیٹا دے دے، تو آگے سے مسکرا کے فرماتے کہ تم یہ سوچتی کیوں ہے کہ ہمارا بیٹا نہیں ہے؟ یہ جن سینکڑوں اور ہزاروں کی ہم تربیت کر رہے ہیں یہ ہمارے بیٹے ہی تو ہیں. اگر تمہیں بھی بیٹا ملا تو اس کی تربیت کرنا مقصد ہے، تو تمہارا کوئی ایک بیٹا نہیں. تم یہ نہ سوچو میرا ایک بیٹا نہیں، تمہارے ہزاروں بیٹے ہیں جن کی میں تربیت کر رہا ہوں. تو آج میں آپ سب کو یہ بات یاد کروانا چاہتی ہوں اور عرض گزار ہوں کہ آپ نے ہمیشہ، سیدی ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اپنے بیٹے بنا کر آپ کو تربیت کیا ہے. اپنا سگا بیٹا بھی ہوتا اس سے بھی بڑھ کے آپ سب کو تربیت کیا ہے. تو اس تربیت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور ان کے اس مشن کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے. چاہے مشکلات آ جائیں، رکاوٹیں آ جائیں، خرچ کرنا پڑے، مال خرچ کرنا پڑے، وقت خرچ کرنا پڑے، علم و حکمت خرچ کرنا پڑے، جان خرچ کرنی پڑے، سب کچھ خرچ کرتے ہوئے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اس انعام کے عطا کردہ مشن کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے. اور اس بات کو کبھی نہیں بھولنا، اس بات کو کبھی نہیں بھولنا کہ اس کامیاب ہستی کے پیچھے جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہے، مدّ ظلہ العالی. انہوں نے ہمیشہ منہاج القرآن کا راستہ اختیار کیا اور منہاج القرآن کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے جب وہ نکلے ہیں میدان میں تو لاکھوں نے ان کی تقلید کرنا اور ان کی پیروی میں چلنا پسند کیا ہے. بڑے بڑے علماء نے بھی ان کی پیروی میں چلنا پسند کیا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ مرد مجاہد جو صحبت حضور شیخ الاسلام میں ہدایت رسول بنایا گیا، یہ ہمیشہ لیڈرشپ میں رہا. جب بھی دین پر، فیصل آباد کی سرزمین پر دین پر برا وقت آیا، خدا نخواستہ
عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی داغ ڈالنے کی کوشش کی گئی، ختم نبوت پر کوئی داغ ڈالنے کی کوشش کی گئی، تو ہمیشہ یہ حضور شیخ الاسلام کا یہ مایا ناز بیٹا، کہ جس کے بارے میں حضور شیخ الاسلام نے خود فرمایا، بار بار فرمایا کہ میرے سارے شاگردوں میں سے جو ملک کے باہر ہیں، جو ملک کے اندر ہیں، شاید کوئی بھی اس جیسا نہیں، یہ سب سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ تو یہ انہوں نے جو مشن چلایا، جس راستے پر انہوں نے اپنے آپ کو رکھا، وہ منہاج القرآن کا راستہ، اور ان کو ہمیشہ لیڈرشپ کا مقام حاصل رہا۔ فیصل آباد کے علماء کرام بھی ہمیشہ ان کی لیڈرشپ میں چلتے رہے، اور جب بھی ناموس رسالت کا مسئلہ ہوا تو ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لیڈر کی صف میں ہوتے تھے، لیڈرشپ میں ہوتے تھے، اور لیڈر وہی ہوتا ہے جو کبھی نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے، نہ ڈرتا ہے نہ گھبراتا ہے، اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ قربان کرتا نظر آتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ حضور سیدی نے ہمیشہ منہاج القرآن کا راستہ اختیار کیا، اور جو بھی آپ سے سچا عشق رکھنے والے بیٹے ہیں وہ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی منہاج القرآن کا راستہ چھوڑنا نہیں، بلکہ اس رسول نما تحریک اور رسول نما قائد تحریک مد ظلہ العالی کی طاقت بننا ہے، قوت بننا ہے، اور اس تحریک کے پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے خدمت دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو پیش رکھنا ہے۔ منہاج القرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے، اور حضور سیدی کے اس مشن کو فروغ دینا ہے۔ آج میں یہاں پر ایک خوشخبری بھی سب کو سنانا چاہتی ہوں کہ ہم نے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے ہی منہاج، یہ آپ سب کو پتہ ہے، جن کو نہیں پتہ وہ بھی سن لیں کہ منہاج القرآن کے جو 4 مقاصد ہیں، منہاج القرآن کے کتنے مقاصد ہیں؟ 4 مقاصد ہیں۔ نمبر 1 ہے تعلق باللہ، نمبر 2 ہے ربط رسالت، نمبر 3 ہے رجوع الی القرآن، اور نمبر 4 ہے اتحاد امت، اتحاد امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سب جانتے ہیں، اپنے بھی جانتے ہیں اور غیر بھی جانتے ہیں کہ ان 4 مقاصد کے حصول پر حضور شیخ الاسلام کی زندگی گزری ہے، اور ان 4 مقاصد کے حصول کو اس حد تک حضور شیخ الاسلام مد ظلہ العالی نے کامیاب فرمایا ہے، کامیاب ہوئے ان کے حصول میں، ان 4 مقاصد کے حصول میں اس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ آج پوری دنیا میں کوئی دوسرا ڈاکٹر طاہر القادری نہیں مل سکتا۔ تعلق باللہ کے لیے، ربط رسالت کے لیے، رجوع الی القرآن کے لیے، اور اتحاد امت کے لیے جو پلیٹ فارمز حضور شیخ الاسلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، مہیا فرمائے ہیں، اور جو کاوشیں آپ نے فرمائی ہیں، ان کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، بلکہ ہم یقین سے کہیں گے کہ تاریخ اسلام میں بھی بعض ایسے امور آپ نے انجام دیے ہیں کہ تاریخ اسلام میں بھی ان کی مثال نہیں ملتی، جس میں صرف ایک ذکر کرتی ہوں کہ قرآن کریم پر بہت کام ہوا، تفاسیر بھی لکھی گئی، اور تجوید پر بھی زور دیا گیا، لیکن تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لیں، اب تک کی 1500 سال کی تاریخ کو، کہ حضور شیخ الاسلام نے رجوع الی القرآن کے لیے جو کام کیا ہے، فرمایا ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ اور اس کے ساتھ ہی رجوع الی الحدیث کا کام بھی انشاءاللہ قریب میدان میں آ رہا ہے۔
اب رجوع الی القرآن کے لیے باقی سارے ٹاپک اگر ہم لیں تعلق باللہ ربط رسالت تو بہت سارا ٹائم چاہیے، میں صرف اس پر مختصر بات کروں گی کہ رجوع الی القرآن کے لیے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی نے جو کاوش فرمائی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے، صرف ملک پاکستان کے سامنے نہیں، پوری دنیا کے سامنے ہے، اور غیر نے بھی اس کاوش کو سراہا ہے کہ آپ نے جو 8 والیومز پر 8 جلدوں پر مشتمل انسائکلوپیڈیا آف قرآن لکھا، قرآنی انسائکلوپیڈیا الموسوعہ القرآنیہ، اس کو ترتیب دیا۔ یہ اتنی بڑی کاوش ہے کہ جس پر اللہ بھی راضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی راضی ہے۔ اب آپ نے جتنا بڑا کام کیا، اب اس الموسوعہ القرآنیہ کا کیا ہے امتیاز، کیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر 5000 سے زائد مضامین کو، 5000 سے زائد جو موضوعات ہیں اس پر قرآن کریم پورا مختلف جگہوں پر آیات عطا فرما رہا ہے، یعنی ہر موقع کے مطابق جو بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا یا موقع ہوتا تھا اس کے مطابق قرآن کی آیتیں اترتی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم پر کاتبین وحی ان آیات کو جہاں فٹ کرنا ہوتا تھا کر دیتے تھے۔ اس طرح سے قرآن پورا ترتیب دیا گیا۔ تو اس طرح سے مختلف موضوعات پر آیات جو ہیں وہ آپ کو پورے قرآن کریم میں ایک جگہ اکٹھی نہیں ملے گی، بلکہ الحمد سے لے کے والناس تک بکھری ہوئی ملے گی۔ مثلا توحید کا موضوع ہے، اللہ رب العزت کی شان و عظمت کا موضوع ہے، اللہ کی پہچان کا موضوع ہے، تو اس پر جتنی آیات ہیں وہ پورے قرآن میں بکھری ہوئی ملتی ہیں۔ لیکن حضور شیخ الاسلام نے یہ کام کیا مدہ ذلہ العالی کہ آپ نے 5000 سے زائد جو موضوعات ہیں قرآن میں، ہر موضوع کی آیات، ایک ایک موضوع لے کر ہر موضوع کی آیات کو پورے قرآن سے ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا۔ ایک موضوع رکھا، پورے قرآن سے آیات اکٹھی کر کے اس موضوع میں لگا دی، دوسرا موضوع لیا، پورے قرآن پاک سے آیات اکٹھی کر کے اس موضوع میں لگا دی۔ اس صورت میں بھی یہ پورا قرآن ہمارے پاس 8 جلدوں میں موجود ہے، اور اس کی شان یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ ہر موضوع پر آپ کو پورے قرآن سے جتنی آیات بکھری ہوئی ساری اکٹھی ایک جگہ ملے گی۔ تب سوچیے ذرا کہ ہر فیلڈ کے اسٹوڈنٹ کے لیے، ہر فیلڈ کے استاد کے لیے اللہ رب العزت نے حضور شیخ الاسلام کے وسیلے سے یہ کتنا بڑا تحفہ ہمیں عطا فرمایا۔ کوئی علوم اسلامیہ کا اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے تو اسپیشل، بالخصوص علوم سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، علوم جغرافیہ کا اسٹوڈنٹ ہے، علوم ارضیات، علوم فلکیات کا اسٹوڈنٹ ہے، علوم تخلیق انسانیت کا اسٹوڈنٹ ہے، تخلیق انسان کا اسٹوڈنٹ ہے، علوم تخلیق جہان کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے یہ الموسوعہ القرآنیہ ایک بہت آسان راستہ ہے قرآن سے دلائل لینے کا۔ یہ عظیم شاہکار حضور شیخ الاسلام کی طرف سے اس امت کے لیے اتنا بڑا تحفہ ہے کہ اس تحفے کی کوئی اور مثال ہمیں نہیں ملتی۔ تو آج میں یہ خوشخبری دینا چاہوں گی اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اور جو بھی اس شاہکار سے استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہونا چاہتے ہیں ان کو خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ ہم انشاءاللہ الکریم القرآن انسائکلوپیڈیا کا دور کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ کے کرم سے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق سے، حضور کے فیض تلاوت آیت قرآن سے ہم اس
انسائکلوپیڈیا آف قرآن کا دور شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ الکریم ان قریب، کہ اس کا ہم افتتاحی کلاس جو ہے وہ 12 اکتوبر بروز پیر یعنی پرسوں آن لائن فیس بک پر بھی اس کو لائیو انشاءاللہ الکریم اس کلاس کو چلایا جائے گا۔ تو جیسے ہماری کلاس پہلے الہدایہ قرآن کلاس کے نام سے جاری تھی، تو اب اسی پلیٹ فارم سے الہدایہ قرآن کلاس کے پلیٹ فارم سے اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے، منہاج القرآن ویمن لیگ فیصل آباد کی طرف سے انشاءاللہ الکریم ہم یہ کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو سب سے یہ درخواست ہے، سب کو یہ دعوت ہے کہ اس کلاس میں ضرور شریک ہو۔ اس میں ہمارا یہی طریقہ کار ہوگا کہ ہم نے اس طریقے سے دور پورے قرآن کا کرنا ہے، اور دور سے مراد کیا ہے کہ ترجمہ اور جو ضروری تفسیر ہوگی اس کو سمجھنا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ بھی اور تفسیر بھی، اور پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ ایک ایک ٹاپک ہم نے لینا ہے، ایک ایک موضوع لینا ہے، اور اس موضوع میں جتنی آیات حضور شیخ الاسلام نے جمع کر دی ان ساری آیات کو سمجھنا ہے، تاکہ ہمارے علم میں یہ بات پختہ ہو کہ ہم نے اگر ایک موضوع پر بات کرنی ہے تو اس پر ہم کون کون سی آیت لے سکتے ہیں، وہ آیات کو ہمیں یاد بھی ہوں گی جب ہم پڑھیں گے۔ تو ہر موضوع پر آیت لینے کے لیے، جیسے میرے سے کسی دوست نے پوچھا کہ حج کے موضوع پر مجھے آیات بجن بتا دے، تو میں نے آیات تو اس کو بول دی۔ تو اس نے جب پوچھا کہ یہ کس سورت کی آیت نمبر کیا ہے، میں نے کہا یہ نہیں میں بتا سکتی کیونکہ میں حافظہ نہیں ہوں۔ تو آپ ایسے کریں، میں نے پھر اس کو فوراً کہا، میں نے کہا آپ ایسے کریں کہ اگر آپ کو قریب سے کہیں سے ملتا ہے، نہیں تو میرے پاس آ جائیں، اور آپ حضور شیخ الاسلام نے جو انسائکلوپیڈیا آف قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے ترتیب دے کر، اس میں سے حج کا موضوع نکالیں، آپ کو ساری قرآن کی بکھری آیات جو ہیں، سارے قرآن میں جتنی آیات ہیں حج کے موضوع پر، وہ ساری آپ کو ایک جگہ مل جائیں گی۔ کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی رحمت کی بات ہے۔ ان ہستیوں کو ہم خدا کی رحمت کہتے ہیں، ان ہستیوں کو ہم خدا کا انعام کہتے ہیں، اور ان ہستیوں کے آنے کے دن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تحدیث نعمت کا دن کہتے ہیں۔ اور پھر اس دن کو ہم اس طرح سے مناتے ہیں کہ ان کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ان کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے ملنے کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ جیسے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ العالی، آپ کے والد گرامی حضور ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک تھا لاسٹ ایئر، تو سیدی ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہاں خطاب کے لیے مدعو فرمایا گیا۔ تو آپ نے جب خطاب فرمایا تو اس کے چند جملے مجھے یاد ہیں، بلکہ سب کچھ ہی یاد ہے لیکن چند جملے بیان کروں گی، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ عرس ہم جو ڈاکٹر فرید الدین کا عرس منا رہے ہیں، یہ اصل میں ہم ان کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے طاہر القادری لے کر ہمیں طاہر القادری بنا کر ہمیں پیش کر دیا۔ اللہ سے ایک طاہر لیا اور اس کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری بنا کر ہمیں عطا کر دیا۔ ہم اس بات پر ان کا شکریہ ادا کرنے آئے۔ تو اس لحاظ سے ایسی ہستیوں کی تربیت کرنے والے بھی اللہ کا انعام، تو ان کا ذکر کرنا اور ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کے عطاؤں پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی فرض ہے۔ تو یہ انعام جو ہمیں ملا ہے قرآن انسائکلوپیڈیا کی صورت میں، تو جس ہستی سے ہمیں یہ انعام ملا ہے وہ ہمارے لیے، صرف ہمارے لیے ہی نہیں، وہ پوری عالم اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اس لیے ہم 9 فروری کا دن بھی تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بھرپور
ذکر اور شکر کے ساتھ گزارتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس دن ہمیں طاہر القادری جیسا انعام عطا فرمایا۔ تو آج ہم 10 اکتوبر جو حضور شیخ الاسلام کے پیارے فرزند، آپ کے تربیت یافتہ بیٹے حضور سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت مناتے ہوئے جس کام کا آغاز کر رہے ہیں، تو اللہ پاک اس کام میں ہمیں استقامت اور کامیابیاں بھی عطا فرمائیں، اور ہم اس کو حضور سید ہدایت رسول کے نام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام میں کامیابیاں بھی عطا فرمائے، اور حضور شیخ الاسلام کے فیوز و برکات سے اللہ پاک ہر لمحہ ہماری جولیوں کو بھرپور فرمائے۔ اور اس کلاس کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گی کہ اس میں فیس کوئی نہیں ہوگی۔ کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ اس کی فیس کیا ہوگی۔ رجسٹریشن فیس کے بغیر، اور رجسٹریشن فارم آپ کو انشاءاللہ الکریم اسی پیج پر فیس بک پہ آپ کو دے دیے جائیں گے، تو ان کو فل کر کے اس کلاس میں رجسٹرڈ بھی ہو جائیں اور اس کلاس کو اٹینڈ بھی کریں، تاکہ جب فارم آپ رجسٹرڈ ہوں گے فارم فل کر کے، تو پھر آپ کی اسناد بنانا بھی ہمارے لیے کورس ختم ہونے کے بعد ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اور پھر میں عرض گزار ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک انعام ہے اگر ہم اس کو حاصل کر لیں، بہت بڑا ایک فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ پاک تو دینا چاہتے ہیں ہمیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں سارے، اور آگے سے آگے بتائیں بھی سب کو، تاکہ مل کر جو کام کیا جاتا ہے اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن سے فیض حاصل کرنا، رجوع الی القرآن، یہ رجوع الی القرآن کا ایک بہت بڑا موقع ہے ہمارے لیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حضور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو اللہ پاک لاکھوں کروڑوں گنا بلند فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے اللہ پاک ہم سب کو فیضیاب فرمائے۔ تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام کی زندگیوں میں اللہ پاک کروڑوں برکتیں عطا فرمائے، فیوز و برکات میں کروڑوں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اسی دامن سے وابستہ رہ کر اللہ پاک خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب 12 اکتوبر بروز پیر 1 بجے آن لائن افتتاح ہوگا کلاس کا، اس کو مت بھولیے اور ضرور کلاس میں شامل ہو جائیں سب۔